ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ مشہور اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے جو بیانات کیے ہیں ان بیانات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. اور اب ریسنٹلی انہوں نے ایک اپنے بیان کے اندر جو فیصلہ آباد میں انہوں نے کیا، انہوں نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا جو ان کے لہجے اور ان کی باتوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے، کہ جو پاکستان آنے کے بعد ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، اس کو ایڈریس کیا. اب انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن سوشل میڈیا صارفین ان کی ان باتوں کو انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ ایک اور پاکستان کے بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، ان سے جوڑ رہے ہیں. کیونکہ شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی کچھ ایسی اپنی ویڈیوز کے اندر ذاکر نائک صاحب کے رویے اور ان کی کچھ باتوں کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کیا کہنا تھا. دعویٰ کے طریقے سے کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ کرسچن سے لاہور میں سختی سے بات کی، یہ بالکل حرام ہے، اور وہی آیت کوٹ کرتے وہ تو الہ سبیل ربک بالحکمہ. تو کو قرآن میں نکلا حکمہ، ذاکر نے حکمہ سے باتیں نہیں کی. وہ جو کوشچنر تھا، آپ نے اگر دیکھے ہوں گے لاہور کی تقریر میں، ایک عیسائی مجھ سے بحث کر رہا تھا، لمبی بات کر رہا تھا، پھر بولتا مجھے 1 سیکنڈ دو، میں نے بولا دے دیا، میں بولا سیکنڈ ہو گیا، نہیں 1 سیکنڈ کا مطلب ہمارے پنجاب میں 1 گھنٹہ. میں کیا بیوقوف اس کو 1 گھنٹہ دوں؟ 1 گھنٹہ مائک پہ، دماغ خراب ہو گیا میرا. وہ 1 گھنٹہ چاہتا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ بھائی صاحب بات کرو. آپ لوگ اس کو سننے ہیں، اگر ایک آدمی مائکرو فون پہ بولے گا مجھے 1 گھنٹہ بات کرو، آپ کیا دیں گے اس کو چانس؟ میں پیار سے سمجھا رہا ہوں، بھائی صاحب آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 2 یا 3 الفاظ میں، اس سے زیادہ تک. اس نے تو بہت بڑی سوال پوچھا، پھر بھی ماڈریٹر نے روکا نہیں اس کو، میں نے بھی نہیں روکا. کیوں؟ وہ غیر مسلم ہے، سوال پہ سوال بےہودہ illogical. تو اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. تو لوگ تقریر کر رہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا حرام کیا، وہ غیر مسلم سے سختی سے پیش آیا. ارے وہ ٹرینڈ ہے، یہ کرسچن مشنری ٹرینڈ ہے. یہ آپ کا میدان نہیں، میرا میدان ہے بھائی. لوگ کہتے ذاکر نائک ضعیف ہو گئے، میں جوان ہوں بھائی، میں بھڑکا نہیں. دائی کبھی بھی بھڑکنا نہیں چاہیے. لوگ بولتے ذاکر لاسٹ ہز ٹیمپر، میں ٹیمپر، میں پورے قابو میں ہوں. دائی کو دعوت کرتے ٹائم پہ کبھی بھی اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی غصے میں آنا ہی نہیں چاہیے. اونچی آواز مطلب غصہ نہیں. میں نے بولا اسٹاپ دا مائکرو فون، میں تو ایک دم آ رہا، پلیز اسٹاپ دا مائکرو فون، پلیز اسٹاپ دا مائکرو فون. یہ طریقہ حکمہ ہے. وہ اس کو ہم لوگ آزادی دے رہے، 1 رول توڑ رہا ہے، 2 رول توڑ رہا ہے، 3 رول توڑ رہا ہے، تو کیا پوری رات میں اس سے بات کروں؟ وہ 2 جمع 2 5 کہہ رہا ہے. تو لوگ جو دعوتی میدان کے ماہر نہیں، میرے خلاف فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حرام کیا. ارے تم نے کبھی 50,000 کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں؟ کیا خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے. یہ حال ہے اپنے مسلمان کا آج. خود تو کرتے ہی نہیں، اپنے ٹیلی ویژن پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے. وہ ذاکر نائک نے حرام کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. وہ ذاکر نائک جانتے نہیں حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بات کرنا تو آسان، میدان میں آ کے بات کرو نا مرد کے بچے. تو میں کوئی بھی مسلمان سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں، کوئی بھی مسلمان سے میں ڈیبیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ دعوت میں آؤ، آپ بلاؤ مجمع، آپ 50,000 لوگ کو بلاؤ اور تکبر دیکھو. ڈاکٹر دیکھو، میں ایک چیز مانتا ہوں، میرے جو جس سے میں متاثر ہوا ڈاکٹر احمد دیدہ صاحب کو میں نے پہلی بار پوچھا تھا. میں اس ٹائم میری عمر تھی 22 سال کی، 22.5 سال. میں بولا شیخ انکل وائی آر یو سو ایگریسو مطلب اردو میں کیا کہیں گے، آپ اتنے بھڑکیلے کیوں ہیں، آپ بھڑکتے کیوں اتنا؟ تو دیدہ صاحب نے کیا کہا، میں بھڑکتا نہیں ہوں، میں ملیٹنٹ ہوں، مجاہد ملیٹنٹ. آپ کو شیطان کو اگر جھگڑنے کا ہے، شیطان سے لڑنے کا ہے، تو 2 چیز کیا ہے، ادھر زمزم کا استعمال کرو یا آگ کا استعمال کرو. میں نے آگ کا کیا، تم کو زمزم کرنے کا ہے تو کرو. اتنے بڑی شخصیت، اس ٹائم وہ عالم کے چوٹی پہ تھے. وہ تو مجھے لات مار کے بولے تو کون ہوتا بات کرنے والا ہے، میری عمر 22 سال. انکل وائی آر یو سو ایگریسو، آپ اتنے بھڑکیلے کیوں ہیں؟ بولتے بیٹا میں بھڑکیلا نہیں ہوں، میں مجاہد ہوں، ملیٹنٹ. اگر شیطان سے لڑنے کا ہے تو 2 طریقے، ایک طریقہ ہے زمزم، دوسرا طریقہ ہے آگ. میں نے آگ چنا، تم کو زمزم سے کرنے کا ہے تو کر کے تو دکھاؤ. یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تو میں نے دیدار صاحب کی لیکچر سنا اور میں نے ان کے لیکچر کو رٹ دیا. پھر میں نے تبلیغ شروع کی، دعوت شروع کی، رزلٹ ہی نہیں. میں پیار سے بات کر رہا ہوں، رزلٹ ہی نہیں. بعد میں میں احمد دیدار سے بڑا شیئر بن گیا، سب لوگ میرے فین بن گئے، اکثر لوگ. پھر بعد میں تجربے کے ساتھ پتا چلا
کہ شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں. جو شیر رہتا ہے, جنگل کا راجا رہتا ہے, اس کو گرجنے کی ضرورت ہے, 1-2 بار کر لیا کافی ہے. تو تجربہ آنے کے بعد میں ایک دم سافٹ ہو گیا. لیکن ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں میرے طلباء سے, میرے اسٹوڈنٹ سے, آپ کو گرجنے کی ضرورت نہیں. ضرورت پڑے تو گرجو. تو میرا یہ موقف ہے, میں کہتا ہوں ہمیشہ غیر مسلم سے پیار سے بات کرو, حکمت سے بات کرو. لیکن اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کو پیار سے سمجھاؤ. نہیں سمجھتا ہے تو ذرا اونچی آواز میں. وہ سمجھ رہا ہی نہیں تھا. 50,000 1 لاکھ تھے لاہور میں. 1 گھنٹہ چاہتا ہے, 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ. اور ہمارے ماڈریٹر, ان کو بھی تجربہ نہیں. یہ کام ہے ماڈریٹر کا اس کو بند کرنے کا. تو ہمارے ماڈریٹر تجربہ نہیں ہے, شاعری ماننے میں ایکسپرٹ ہے لیکن تجربہ نہیں ہے, تو مجھے ماڈریٹر بننے پڑتا ہے. حکمہ یہ ہے کہ بھائی اس کو چپ کرو, نہیں تو ہزاروں لوگ کا ٹائم ویسٹ ہوئے گا اور پیغام بھی نہیں پوچھے گا. تو اس وقت اگر میں سخت ہوں, آئی ایم ناٹ لوزنگ مائی ٹیمپر, میں غصے میں نہیں آیا. یہ طریقہ ہے, حکمہ ہے. حکمہ آپ سمجھ رہے, اسے کہتے حکمہ. آپ شاید تفسیری نہیں پڑھی سورہ نحل کی. ابھی یہ ٹائٹل تو میں نے پہلے دے چکا تھا. یہ بات میں مجھے جواب دینے کا شوق نہیں میرے خلاف جو بات کرتے ہو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں, جو لوگ کو پتہ ہی نہیں دعوت کیسا کرنے کا ہے, اس کو بولتے بیک سیٹ ڈرائیونگ. کبھی ڈرائیو کیے نے, پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتے گاڑی میں اور بولتا اسی چلاؤ اسی چلاؤ. بیک سیٹ ڈرائیورز. ارے میدان میں تو بولو بھائی میں نے غیر مسلمان سے بات کیا, میں نے حکمت سے بات کیا, اتنے لوگ مسلمان بن گئے. تو اگر آپ لوگ دعویٰ نہیں کرتے, کم از کم جو انسان کر رہا ہے اسے کرنے تو دو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تجربے کے ساتھ انسان اور بہتر بنتا ہے. میں مانتا ہوں جب میں اور جوان تھا, 30 سال 35 سال, بھڑکیلا تھا. ابھی مجھے بھڑکانا بہت مشکل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھڑکانا بہت مشکل ہے. یہ آپ کو سمجھتا ہے, اگر میں اونچی آواز سے بات کر رہا ہوں تاکہ مجھے ریزلٹ ملے. یہ اللہ کہتا ہے مجھے کرنے کے لیے. اگر ابراہیم علیہ السلام نے بدھ توڑا, کیوں توڑا؟ حکمت تھی. تو میں بھی اگر اونچی آواز سے بات کیا ہوں وہ عیسائی کے ساتھ, اس کا مطلب نہیں کہ میں بھڑک گیا. ارے ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی ضعیف ہو گئے. تجربے کے ساتھ انسان اور ماہر بنتا ہے ماشاءاللہ. تو پہلے میری تقریر دیکھیں گے, ابھی تقریر دیکھیں گے, زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی تجربہ ہے, اللہ کی مدد اور آ رہی ہے. فرینڈز, ڈاکٹر ذاکر نائک کا کمپلیٹ بیان بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ایک منصفانہ رائے قائم کر سکیں. آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت سے نہیں ہے. ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ تک خبر پہنچانا تھا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.